جتنے بھی ہماری تاجر برادری ہے ان کے ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ کاروباری حضرات کو اور ان کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو فلرش کرنا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اس ملک کے، میں سب آدھے سے بھی بہت زیادہ مسائل 75% تو ہمارے ملک کو ہماری تاجر برادری چلا رہی ہے، اور وہ اس لیے چلا رہی ہے، ایک تو آپ سب سے زیادہ ٹیکس آپ دیتے ہیں، ہمارے ملک کو ہماری تاجر برادری چلا رہی ہے، اور وہ اس لیے چلا رہی ہے، ایک تو آپ سب سے زیادہ ٹیکس آپ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں تھوڑی بہت جو بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ ہم لوگ گامزن ہیں، وہ تاجر برادری کے ٹیکس کی وجہ سے، پھر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تاجر برادری کے ٹیکسز کی وجہ سے۔ ابھی میں جہاں کاٹی پہ بیٹھا ہوں، 4 بے روزگار لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، وہ صرف ہمارے اس انڈسٹریز کی وجہ سے مل رہا ہے، اور حکومت سندھ کا بھی فوکس یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں پہ، اور دنیا کی ہر کامیاب قوم اور ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر سہولت دینی ہے تو وہ تاجر برادری کو دینی ہے۔ اگر تاجر برادری کو سہولت دی تبھی ان ایمپلائمنٹ پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر ہماری بزنس کمیونٹی ہی کمفرٹیبل نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ ایمپلائمنٹ کے ایشوز بھی زیادہ ریز ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ ایک لمٹ تک لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع دے سکتے ہیں۔ اصلی جو بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے وہ تاجر برادری کی اگر خوشحالی ہوگی تو لوگ بے روزگاری سے خاتمہ لیں گے، چاہے وہ بڑے صنعت کار ہوں، بڑی انڈسٹری ہو، یا کوئی چھوٹی سی دکان ہو۔ چھوٹی سی دکان میں بھی لوگ ایمپلائمنٹ کرتے ہیں، اور بڑے سے بڑی جو ہماری صنعت ہے اور اس میں بھی لوگ ایمپلائمنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا ایک ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارے پاس جو ہمارا کسان طبقہ ہے، جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، اس کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے ہماری رورل پاپولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو انڈسٹریز ہیں وہ رورل ایریاز میں تو نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی جو بہت بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، جہاں پہ ہمارے لاکھوں رورل پاپولیشن جو ہے اس کا گزر سفر صرف اور صرف اس ایگریکلچر بیس سے ہے، جو وہاں پہ کسان بھی ہیں، جو وہاں پہ مزدور بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ہر چیز کو ترجیح دی ہے۔ میں شروعات آپ نے جو باتیں کی، میں نے ایک ایک بات کو بہت نوٹ بھی کیا، اور میرے خود بھی یہاں پہ میرے ساتھ میرے سٹاف آئے، وہ بھی ایک ایک چیز کو منٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی ہر بات کو میں اہمیت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ بالکل حکومت آپ کے معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ میں صرف انڈسٹریز کی بات کی کہ مزید انڈسٹریل زونز ہونے چاہیے، میں 100% سے اگری کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے اس کی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں سپر ہائی وے پہ ایک اور نوری آباد فیز 2 شاید کے نام سے، فیز 3 کے نام سے جو ہے وہ لانچ ہوا۔ ابھی بھی پرائیویٹ بزنس مینوں کو بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ فارمولہ میں آئیں، گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی، آپ اپنے انڈسٹریل زون خود بنانا چاہتے ہیں بنائیں۔ لیکن سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بہترین ماڈل جو ہے وہ دھابے جی اکنامک زون جو ہے وہ آپ کے لیے، ہمارے تاجر برادری کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون بننے جا رہا ہے، اور یہ واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک کے ساتھ منسلک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اب IMF کے بعد ہم مزید اکنامک زونز، اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے، ہم انڈسٹریل ایریاز تو بنا سکتے ہیں، مزید اکنامک زون جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ تو اب تو یہ اپرچونٹی ہے ہمارے پورے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے لیے، اور خصوصی طور پر ہمارے جو کراچی کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ دھابے جی اکنامک زون کو آباد کریں۔ اور اس میں بھی حکومت نے وہی ماڈل کیا جو زبیر شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں وہ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو نہیں دیے جا رہے پلاٹ، جس نے وہاں پہ زمین لینی ہے اس نے 2 سال کے اندر اپنی انڈسٹری کھڑی کرنی ہے، نہیں کھڑی کرے گی تو پھر وہ آپ کی زمین وہ کینسل ہو جائے گی، اور پیسے بھی آپ کے فورفٹ ہو جائیں۔ تو
یہی ماڈل جو ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو اسپیشل اکنامک زون میں اگر آپ اس میں انڈسٹری لگا رہے ہیں, میں دھابے جی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ جو بھی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اور 10 سال کے لیے آپ کے پاس ٹیکس ہالیڈے بھی ہے. تو یہ جو سب سے نہایت ہی اہم انیشیٹو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے وہ شروع کیا, جس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کی اکانومی میں جو ایک وہ بوسٹ آئے گا. اور یہ اس کے بھی 2 فیز ہیں, فیز 1 اور فیز 2, تو وہ دونوں ہمارے اپرووڈ ہیں, تو دونوں اسی زمرے میں آتے ہیں, تو یہ دونوں ہوں گے. تو اس میں ہم سب نے مل کر اس طرح کے اکنامک زونز کو کامیاب بھی کرنا ہے. سڑکوں کی بات, ملیر ایکسپریس وے جو کہ 2 دن کے بعد اس کے فیز 1 کا انوگریشن کیا جا رہا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس کو انوگریشن کریں گے. یہ کراچی کے شہریوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے دیا ہے. ظاہر ہے اس میں وقت لگا, وقت درکار ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آگے بھی وہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں سب سے بڑے میں بڑے ایشوز ہمارے انکروچمنٹ کے ہیں. وہاں پہ سرکاری زمینوں پہ ہمیں انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک عذاب بن جاتا ہے. آپ کو لیاری ایکسپریس وے یاد ہوگا, لیاری ایکسپریس وے پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیوں چیزیں پروجیکٹ ہمارے بہت لمبے چلتے ہیں, دیر ہوتی ہے. لیاری ایکسپریس وے کے لیے سیٹلمنٹ ونگ بنانی پڑی, لوگوں کو انکروچرز کو پیسے دے کے ہٹانا پڑا. حالانکہ میری نظر میں کہتا ہوں کہ جی کسی بھی انکروچر کو 1 روپے کی بھی پیمنٹ گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ انکروچمنٹ پہ بیٹھا ہے, وہ قبضے پہ بیٹھا ہے, اور اس طرح ہم انکریج کرتے ہیں. لیکن اس کو بھی گورنمنٹ نے بلینز آف روپیز دیے کہ جی وہ انکروچرز وہاں سے ہٹے تو وہاں پہ وہ ایکسپریس وے تیار ہو. تو ملیر ایکسپریس وے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے شہریوں کو, کراچی کے تاجروں کو, کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو, اور میں کہتا ہوں پورے سندھ کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو, کیونکہ ہمارے کوریڈور صرف صوبے تک نہیں آتے, کیونکہ ہم پورٹٹی ہم پورے پاکستان کو ہم کیٹر کرتے ہیں. تو پورے پاکستان کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیاری ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اور اس طرح کے مزید پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں. اس وقت بھی جو آپ کا سپر ہائی وے سے نیشنل ہائی وے کے کو جو ملانے کے لیے سڑک ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیشن پر ہے. یہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے. یہ بھی آپ کی کنیکٹیوٹی کو بڑھائے گا, آپ کے انڈسٹریل زونز کی کنیکٹیوٹی کو بڑھائے گا. جو سپر ہائی وے پہ جو آپ کی نوری آباد میں انڈسٹری ہے, یا فیز 1 یا فیز 2 یا فیز 3 جتنے بھی ہیں, وہاں سے جو آپ کی فیکٹریز میں جو سامان بنے گا اس کی ترسیل پورٹ تک آنے کے لیے آپ لوگوں کو یہی کنیکٹیوٹی مل رہی ہے. تو یہ جتنی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ یہ پروجیکٹس کر رہی ہے وہ ہمارے تمام اس معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. دوسری بات, جام صادق برج اور ابھی یلو لائن ہماری بی آر ٹی ہے. یلو لائن بی آر ٹی میں مجھے زبیر شاہ صاحب نے کہا میں اب میک شیور کروں گا کہ اس کے ہمارے بورڈ میں جب بھی ہم یلو لائن کی ایک میٹنگ کریں فردر پلاننگ کی, تو کاٹی کے ایک نمائندے کو ہم ایز اے اسپیشل انوائٹی ہر میٹنگ میں ہم بلائیں گے, تاکہ یہاں پہ جو جب بھی باقی سڑکیں بھی ذرا اس کی بھی ایکسکیویشن شروع ہوگی تو آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو پراپر طریقے سے ہم اس کو ایڈریس کریں گے. جو جام صادق برج وہ بھی یلو لائن بی آر ٹی کا حصہ ہے. اب وہ برج 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ ہونی تھی. میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو 8 مہینے پہلے کمپلیٹ کرواؤں. 8 مہینے پہلے کمپلیٹ کروانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم سالو ہوں. یہ برج جیسے تیار ہو جائے گی تو جام صادق برج کی مکمل طور پر ہم ری ویمپنگ بھی کریں گے, اس کی ریکنڈیشننگ بھی کریں گے تاکہ یہ برج بھی مزید مضبوط رہے, اور ہم آپ کو آلٹرنیٹ برج بھی آپ کو تیار کر کے دیں گے. میری پوری کوشش ہے کہ میں 8 مہینے پہلے کروں. اور یلو لائن بی آر ٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ تحفہ ہے, جس میں جب وہاں پہ بسز میں لوگ بیٹھیں گے تو اس میں شاید انڈسٹریلسٹ ہمارے بھائی
اس کو سفر کریں نہ کریں، حالانکہ انڈسٹریل بھائی بھی اس پہ سفر کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہے، لیکن اگر آپ کے مزدور اور آپ کے جو ورکر لوگ ہیں وہ بھی اسی بس سروس میں سفر کریں گے تو یہ آپ کے لوگوں کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی۔ اس وقت بھی ہم اگر کراچی میں ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں تو سبسڈی دے کر چلا رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ موٹر بائک پہ پیٹرول ڈلوائیں اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائیں، آپ کا اتنا جو ہے اس سے زیادہ سستا آپ کو ایئر کنڈیشن بس جو ہے وہ آپ کو پڑ رہی ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سہولت دیں۔ اور پاکستان کی پہلی ای وی بس الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لے کر آئی۔ پاکستان کی پہلی پنک بسز جو ہیں وہ بھی ہماری حکومت جو ہے اس نے عوام کے لیے شروع کی، جو کہ خواتین کے لیے شروع کی ہے۔ اور جب یہ شروع ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں، نہ ہی یو کے میں آج تک کوئی خواتین کے لیے بس چلتی ہے، نہ یو ایس اے میں چلتی ہے، نہ پورے گلف میں چلتی ہے۔ تو جب یہ شروع کی گئی تو آپ کی گلف نیوز، آپ کی خلیج ٹائمز، آپ کے گارڈین، آپ کے انٹرنیشنل جریدے جو ہے اس پہ انہوں نے آ کے رپورٹ کی، آپ کے چینل جرمن ٹی وی چینل نے آ کے یہاں پہ رپورٹس کی کہ جی پاکستان میں اس طرح کی سوچ رکھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ عوام کی سہولت کے لیے ہم چیزیں پیدا کریں۔ میرے دوستوں نے اندر ایک بات کی، وہ یہاں پہ نہیں کی، میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس پہ ڈیلے ہے، بالکل ڈیلے ہے، اور وہی ڈیلیز جو ہیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ ڈیلے گورنمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے، ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں ہے۔ اس کے میں نے ٹیکنیکل ریزن بھی بتایا، ہمارے ڈیپوز کے ایشوز تھے، پھر ابھی ہمارے یوٹیلیٹی کی ٹرانسفر کے ایشوز تھے، وہ یوٹیلیٹی کی ٹرانسفر کے ایشوز یہاں پہ آپ کے جب یہ بی آر ٹی بنے گی تو آئیں گے۔ اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ آج آئے ہیں۔ میں یہ ہمارے اپنے آفیسرز میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نوٹ کرواؤں گا کہ ہر یلو لائن بی آر ٹی کی میٹنگ میں آپ کو بلائیں تاکہ آپ ہمیں سجیسٹ کر سکیں۔ یوٹیلیٹیز کی جتنی بھی ٹرانسفر ہے اس کے لیے بی آر ٹی لائن کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے مختلف محکموں کو 100% پیمنٹ ایڈوانس کر دیتا ہے کہ جی آپ کو پیسے ہی آپ شفٹ کریں۔ ان کو شفٹنگ کے پرابلمز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سڑکوں پہ ٹریفک کا پریشر ہے وہ مزید پریشر یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی یہاں پہ پرابلم ہو۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ پرابلم آپ کو نہ ہو، اور جو بھی چیزیں ہوں اسپیشلی وہ روٹس جو کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ کی مشاورت کے ساتھ ہوں، آپ کی مرضی کے ساتھ ہوں، تاکہ ہم ان چیزوں کو آگے چل کر لے کے جائیں۔ کراچی شہر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آ رہے ہیں۔ میرے دوست زبیر شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم لنڈن کی طرح بسیں آ گئی تو لنڈن کی طرح سڑکیں بھی آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لنڈن کی طرح جو بھی صوبائی سڑکیں ہوں گی وہ بنیں گی، لیکن ڈبل ڈیکر بسز کا بھی میں آپ کو ٹیکنیکل چیز بتا دوں کہ کوشش یہ ہوگی کہ ہماری شارع فیصل پہ چلیں، کیونکہ باقی جگہوں پہ ہمارے الحمدللہ کیبل اور وہ تاروں کے جو ہم نے خود گچھے بنائے ہوئے ہیں اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں اور اس سے بھی نکالیں، لیکن ایٹ لیسٹ شارع فیصل پہ اور اس طرح کی سڑکیں جہاں پر یہ وائرنگ کے ہینگنگ وائرز کے ایشو نہیں ہیں وہاں پہ ڈبل ڈیکر بسیں اسی سال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے شہر کو مزید بہتر بنا سکیں، ہم اپنے شہر کو مزید یہ چیزیں ان کے لیے بہتر کر سکیں۔ نیو انڈسٹریل زون کی ایک بات رہ گیا تھا، میں نے آپ کو دھابی جی کی بات کی، لیکن نیو انڈسٹریل زون میں میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور چیف منسٹر صاحب سے ان کو منٹ کر کے ان کو آپ کا میسج بھی دوں گا، اور مجھے جتنا جانتا ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے دوں گا، وہ کہیں گے کہ جی ان کو شاید زمین مفت میں دے دو اور ان کو بولو کہ جی وہ انڈسٹریز لگائیں۔ جو میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو جانتا ہوں وہ ایگزیکٹلی یہ کہیں گے کہ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پنجاب میں 1 کروڑ روپے میں ایک